لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں زندگی گزارنے کے اصول اور آداب سکھلائے. چین، سکون اور امن و عافیت سے انسان کو زندگی گزارنا ہے. لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، آپس کی دشمنیاں، لڑائیاں، ان سب چیزوں سے بچنا ہے. تو قرآن کریم نے ہمیں یہ زندگی کا اصول بتلایا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور برائی، اچھا سلوک اور برا سلوک، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. ادفع بالتي هي احسن. اگر کوئی پریشانی آپ کو پیش آئے، کوئی مسئلہ آ جائے، چاہے انسان کی پرائیویٹ زندگی میں، سماجی زندگی میں، یا اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ تجارت اور معاملات کے اندر اگر اس کو کوئی پریشانی آ جائے، معاف اور درگزر کرنا وہ اپنی زندگی کا سیوا بنائے. ادفع بالتي هي احسن. اچھے طریقے سے سامنے والے سے مقابلہ کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ طریقہ اپناؤ گے تو نیکی اور برائی دونوں کی الگ الگ خاصیت ہے. وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب معافی اور درگزر کا معاملہ کرو گے تو سامنے والا تمہارا کتنا ہی بڑا دشمن ہو، تمہارا کتنا ہی برا چاہنے والا ہو، تمہیں ہر وقت تکلیف اور اذیتیں دینے کی اسکیم بنا رہا ہو، لیکن جب تم معافی کا معاملہ کرو گے، عفو اور درگزر کا معاملہ کرو گے، معاف کر دو گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ تمہارا انتہائی خیر خواہ دوست بن جائے. یہ تمہارا اچھا سلوک کرنے والا، تمہاری تکلیف پر اپنی تکلیف محسوس کرنے والا، اور تمہاری بلائی پر اپنی بلائی اور اس پر خوش ہونے والا پاؤ. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول سکھایا. اسی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں ہمیں اس چیز کی تاکید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الراحمون یرحمہم الرحمن. جو لوگ دنیا میں رحم کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں. اور آگے فرمایا: ارحموا من فی الارض. جو لوگ زمین میں ہیں ان پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء. جو ذات آسمان میں ہے وہ تمہارے ساتھ رحم کرے. ایک سائیکولوجیکل طور پر، منو وگنان کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ آیتوں میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روایتوں میں یہ چیز سمجھاتے ہیں. ساری پریشانیاں ہماری اور آپ کی، میں اور آپ سب ہم شریک ہیں. جب کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس شخص نے معاف کر دیا، صبر سے کام لیا، یہ سب سے مشکل ہے. اسی لیے کتاب اللہ میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ آسان کام نہیں ہے معاف کرنا، یہ دلوں کی بڑی پختگی کی بات ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الرِّزْقَ لَا يَأْتِي فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ. جب کسی کام میں نرمی آ جاتی،
کسی معاملے کے اندر نرمی آ جاتی ہے تو ان الرزق لا یأتی بشیء الا زانہ، وہ کام مزین ہوتا ہے اچھی طریقے سے پورا ہو، اور جس کام سے معاف کرنے کو چھوڑ دیا گیا، رحم کرنے کو چھوڑ دیا گیا، رزق اور نرمی چھوڑ دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا شان، وہاں پریشانی اور تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی۔ دوستو اور بزرگوں، اتنی آیات قرآن کریم میں ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی، اور یہ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب یہ غصے ہوتے ہیں تو عفو اور درگزر سے کام لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، اور ایک صاحب نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قریب تھے، ان کی مجلس میں آتے جاتے رہتے تھے، حضرت حر، ان کے چچا عیینہ ابن حسن نے یہ کہا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں ہمارے، ان سے بات کرنی ہے، ان کی مجلس میں حاضر ہو، تم میری سفارش کرو تاکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہو جاؤں۔ بھتیجے نے اپنے چچا کے سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آ جائے، کوئی حرج نہیں۔ یہ تھوڑے اکھر تھے، دیہاتی بالکل، عیینہ ابن حسن، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جا کر یہ شروع کیا، تم خلیفۃ المسلمین ہو، تم ہمارا خیال نہیں کرتے ہو، تم ہمیں روپیہ اور پیسوں سے ہماری مدد نہیں کرتے ہو، اللہ پاک نے تمہیں اس چیز کا ذمہ دار بنایا ہے، تم اس کو پوری طرح نہیں نبھاتے۔ عجیب عجیب جملے انہوں نے اپنی دیہاتی زبان میں کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ ان کے جو بھتیجے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی تھی، وہ فوراً یہ آیت پڑھنے لگے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ قرآن کریم اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندوں کی جو صفات ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ جب حضرت حر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی، فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور تھا کہ کان وفاقا علی کتاب اللہ پاک کی کتاب کے اوپر موافقت کرنے والے، جب ان کو قرآن کریم کی کوئی آیت بتلا دی جاتی تھی تو فوراً اس پر عمل کرتے۔ تو جب آپ غصے میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف کر دیا اس آیت کی بنیاد پر۔ تو اللہ پاک ان آیات میں ایمان والوں کی جو صفات ذکر فرماتے ہیں، رات دن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے جو مسائل بگڑتے ہیں وہ آپس کی معاف نہ کرنے کی وجہ۔ ایک آدمی نے کچھ کہا یا کچھ معاملہ کیا ہمارے ساتھ، فوراً غصے کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، زبانیں چلتی ہے، ہاتھ پیر چلتے ہیں، اور اس کے آگے نوبت آ کر کورٹ کچہریوں کے چکر ہو۔ ان سب کے پیچھے غور کریں کہ زندگی میں سکون اگر چاہیے، آرام اور سکون سے زندگی گزارنی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بغیر کسی قصور کے دشمنیاں کی گئی۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی لسٹ موجود ہے، قرآن میں قصے مذکور ہے، اور سیرت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے قصے موجود۔ پوری زندگی آپ کی معاف کرنے اور درگزر کرنے میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی 13 سال ستایا، اور مدینہ منورہ کے 8 سال، سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ یہ 30 سال تک دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، لیکن آپ نے معافی اور درگزر سے کام کیا، ہر ایک کو معاف کرتے رہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد فرمائے۔ لیکن جب اپنی ذات پر یا معاملات اپنے ساتھ پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں معافی اور درگزر کا کام کیا۔ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کتنے واقعات، یہی مکہ کے دشمن 30 سال تک جنہوں نے ستایا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے، وہ راستہ جس میں ہر ایک کا حق ہے، لیکن آپ کے لیے وہ گزرنے والا راستہ بھی محفوظ اور سلامت ہے۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب کی بیوی سچی ہونے کے باوجود راستے میں کانٹے ڈالے،
اور بھی اس طرح دوسرے لوگ مختلف طریقوں سے ستاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر سے کام لیا۔ ہندا ایک عورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا جائے۔ وحشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لائے۔ ہندا جنہوں نے یہ حکم دیا تھا آپ کے بدن میں مسلا کرنے کا، بدن کے عضو کاٹنے کا، یہ ہندا ایمان لاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے سامنے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میرے چچا کے ساتھ تم نے یہ بدسلوکی۔ ہندا ایمان لے آئے، اور حدیث شریف کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ہندا نے فرمایا کہ آج سے پہلے، یعنی ایمان لانے سے پہلے، میرے دل میں آپ سے زیادہ دشمنی کسی کی زیادہ نہیں، سب سے زیادہ بغض اور عداوت اگر مجھے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہہ رہی ہے، لیکن آج کے بعد سے جتنا تعلق اور جتنی محبت میرے دل میں آپ کی ہے اب کسی کی نہیں ہے۔ یہ کون سی چیز؟ اتنے بڑے جرم، اتنے بڑے گناہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی سے کام لیا تو سامنے والوں کے دلوں کو بھی اللہ پاک نے تبدیل کیا، ان کے دل بھی نرم ہو گئے۔ یہ قرآن کریم نے فرمایا ادفع بالذی ہی احسن، اچھے طریقے سے جب آپ کسی چیز کا جواب دو گے تو فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، جس سے دشمنی ہوگی وہ ولی حمیم، عربی زبان کا جملہ ہے حمیم، گرمی محسوس کرنا، آپ کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف محسوس کرے گا، آپ کی راحت کو وہ اپنی راحت سمجھے گا، اتنا وہ آپ سے قریب ہو جائے گا۔ تو حسن اخلاق طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا، لیکن فرشتہ آیا، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کو کے بیچ میں اس طائف کی بستی کو میں ختم کر دوں، 30 دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتے نہیں ہے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو ایمان والے، جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان میں جو اسلام آیا محمد بن قاسم کے ذریعے، یہ بھی اسی طائف کے اسی قبیلے کے بنو ثقیف کی فرد ہے۔ حجاج بن یوسف جس نے ان کو بھیجا تھا ہندوستان میں، وہ بھی اسی قبیلے۔ دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے گورنر حضرت عثمان اور حضرت حکم ابن ابی لہب، انہوں نے اپنے بھائی کو، بحرین کے وہ گورنر تھے، اور بھروچ میں ان کو بھیجا۔ صحابہ کرام کی جو جماعت آئی پہلی سن 1920 ہجری تک میں، 15 ہجری سے لے کر 20 ہجری تک کے اندر، محققین اور مفسرین فرماتے ہیں اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے 8-10 سال نہیں گزرتے کہ بھروچ میں وہی قبیلہ بنو ثقیف کے حضرات یہاں تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر، طائف پر محاصرہ کیا لیکن فتح نہیں ہو سکا، آپ چلے آئے، اللہ پاک نے ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لا کر دے دی۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر سے کام کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام، مجھے اور آپ کو تو اتنا نہیں ستایا جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے پاگل ہو، کوئی ہمیں کہہ کر تو دیکھے پاگل، ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے اور پاگل پنے کا ثبوت دے دیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے غصہ یہ جنون اور پاگل پنے کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ حدیث شریف میں بتلایا گیا کہ غصہ تو آ سکتا ہے لیکن اس کی مختلف قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ آدمی غصے بھی بہت دیر سے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے بولتا رہے، غصے نہیں ہوتا، اور ختم ہو بہت جلدی۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسند کرتا، جلدی آئے اور دیر سے جائے اس طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ساری روایتیں اور یہ آیات ہمیں اپنی زندگی کے چین اور سکون اور امن و عافیت کی راہیں بتائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہے، یہ اپنے غلام کو کسی وجہ سے مار رہے تھے، پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تم سے زیادہ تمہارے اوپر قادر ہے، تم اپنے غلام پر جتنی قدرت اور طاقت رکھتے ہو اور اپنے غصے کا جو اظہار کر رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے زیادہ تم سے بدلہ لے گا۔ فوراً وہ صحابی رک گئے اور پوری زندگی کسی اپنے خادم اور نوکر کی پٹائی ہوئی۔ آج ہم اپنے گھروں میں
بھائی بہن، ماں باپ، عورتوں کے آپسی مسائل، سماجی مسائل، اور اسی طرح کاروبار کی دنیا میں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں، کاشتکاری کرتے ہیں تو وہاں پر، ہر جگہ پر جو آپس میں جھگڑے، فتنے اور فساد ہے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ دل میں ہونے والا تکبر ہے۔ جب آدمی انکساری، عاجزی سے کام لیتا ہے، قرآن کریم نے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے انسان، تو اکڑ کر کیسے چلتا ہے؟ تو نہ زمین پار سکتا ہے، نہ آسمان تک تو پہنچ سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال، پہاڑ تک بھی تو نہیں پہنچ۔ تو یہ انسان غصہ آتا ہے، لیکن والکاظمین الغیظ، قرآن نے جو فضیلت ایمان والوں کی ذکر فرمائی، غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں کیا۔ ایک عامی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ اتنا ارشاد فرمایا، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اللہ کی راہ میں وہ بہت ستائے گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، اللہ پاک خود قرآن کریم میں یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مت ستاؤ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے زندگیوں کو خوشگوار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ کے صحن میں، اور ابو جہل کے کہنے سے آپ کی گردن کے اوپر اونٹ کی اوجھ ڈال دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی برداشت کریں۔ اس لیے زندگی میں جب برداشت کریں، ماں باپ جانتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کتنا برداشت کریں، اپنی اولاد ہونے کی نسبت سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ برداشت سے بچہ ہے، وہ تو کچھ بھی کر لے لیکن ہم اس کو سنبھال لیں۔ دوستوں اور بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی امتیوں کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمایا، اور اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیلی ایک واقعے کو ذکر فرمایا۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی جا رہی ہے زنا کی، اللہ کے نبی کے گھر پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے انتہائی قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، قرآن کریم نے جن کی تعریف فرمائی ثانیہ اثنین، حضرت ابوبکر صدیق کو اذہما فی الغار، غار ثور میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن نے اس قصے کو ذکر کیا۔ ان کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترم، اور منافقین نے ان کے اوپر ایک غلط قسم کا الزام لگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک نے جب یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ ان کے ایک رشتے دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں شریک، حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا قریبی رشتے دار اور وہ غریب تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر مالی احسان فرماتے۔ جب یہ خبر پہنچی اپنی صاحبزادی کے متعلق تو آپ نے یہ نیت کر لی، قسم کھا لی کہ اب میں مصطح کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں۔ اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق کے لیے یہ آیت نازل فرماتے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو فضیلت والے ہیں اور جو مال والے ہیں، حیثیت والے، یہ قسم نہ کھائے، لا يأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى۔ دوستوں اور بزرگوں، بہت عجیب قرآن کریم سے سب سے پہلے قریبی رشتے دار کا جملہ تھا۔ ہم اور آپ سب کو تجربہ ہے، کسی اجنبی پر آپ کچھ احسان کرتے ہیں تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، احترام سے ملتا، لیکن قریبی رشتے دار پر آپ سلوک کرو تو امید مت رکھو اس سے زیادہ اس کا احسان تناسب ہونے کا۔ عام مطلب یہ ہوتا ہے اس نے دیا تو کیا ہوا، بڑا بھائی رشتے دار کا، یہ نہیں دیتا تو اور کون دیتا۔ اس طریقے کے جملے بار بار بولے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ قریبی رشتے دار، ان سے سب سے زیادہ برداشت کرنا ہوگا، اس لیے ان کو دینے کے بعد بھول جاؤ، اگر ان کی طرف سے کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے بھی تو صبر سے کام لو۔ سب سے پہلے اولی القربیٰ کرنا ہے، پھر والمساکین، کمزور
مالی اعتبار. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، 2 جملے فرمائے. ایک تو معاف کرنا ہے اور ایک ہے صفح. صفح کہا جاتا ہے کسی بھی مجلس میں بعد میں اس کا تذکرہ ہو. ایک آدمی نے قصور کیا، آپ نے معاف کر دیا، پھر کسی موقع پر کوئی بات آئے گی آپ کو یاد دلائے، معلوم ہے نہیں فلاں وقت تم نے یہ کیا تھا اور میں نے معاف. قرآن فرماتا اس کا بھی تذکرہ مت کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں معاف کرے؟ تو اگر ہم بندوں کے گناہ معاف کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ پاک مغفرت فرمائیں گے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. آگے اس کے بعد یہی معافی اور درگزر کا ذکر فرمائیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہی سنی باتوں پر ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں چین، سکون، امن و عافیت اور راحت اور درگزر والی زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا